میں ایک الجھی ہوئی لڑکی ہوں، چھوڑو مجھے۔ ہر ایک سوچ میں الجھن، ہر ایک خیال گرا۔ وہ خاموشی سے لہروں کو تکے جا رہی تھی، جو آواز پیدا کرتی آتی اور خاموشی سے لوٹ جاتی۔ وہ بھی تو ایسے ہی تھی، اس نے بھی تو کتنا شور مچایا تھا، مگر اب اسے خاموش ہی رہنا تھا۔ سپاٹ خاموش اس کا مقدر بننے والی تھی۔ ہیر، تم کیوں کچھ نہیں کہتی؟ تم کہو تو انکل آنٹی سے میں بات کروں۔ وہ کیوں تمہاری زندگی تباہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تمنا کب سے اسے سمجھا رہی تھی، مگر وہ خاموش تھی، جیسے الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ ہیر، میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں۔ تمنا نے اسے جھنجھوڑا۔ کیا چاہتی ہو تم بتاؤ، کیا کروں؟ 1 مہینہ ہوا مجھے، پورا 1 مہینہ میں نے شور مچایا، کبھی بھوک ہڑتال کی، کبھی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، سب سے تعلق قطع کر لیا، یہاں تک کہ اس ذلیل انسان کو بھی کھری کھری سنا دی۔ مگر کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ بتاؤ تمنا، کچھ ہوا؟ وہ پھر بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے بھی بابا کو مجھ پر رحم نہیں آیا تو اور کیا حرب آزماؤں؟ اب میں نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، تمنا وہی کچھ کرے گی۔ وہ سر جھکا کر بے بسی سے بولی۔ تمنا نے اسے تعصب سے دیکھا۔ اس نے بچپن سے سفر کیا تھا اور آج زندگی اس سے کتنا بڑا امتحان لینے جا رہی تھی۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر پاتی۔ تمنا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ تمہارے بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو تمہارے کزنز کو جانتے ہیں، وہ کیسا ہے؟ پھر بھی وہ بھی سامنے موجودوں کو دیکھتی استغفار کرنے لگی۔ ہیر نے سرد سانس ہوا کے سپرد کی، اپنے بھائی کی محبت اور آنا کی خاطر، اور سب سے اہم پیسے کی خاطر، کیونکہ ساری جائیداد عرفان کے نام کی گئی ہے۔ وعدہ کیا ہے بھائی سے اپنی بیٹی کو ان کے لنگور بیٹے سے باندھنے کا۔ بس 3 ہی چیزیں بابا کو عزیز ہیں، پھر بھلے ان کی بیٹی مر کھپ جائے، اور ان دونوں چیزوں کے لیے وہ تمہیں قربان کر رہے ہیں، اس دلدل میں تمہیں جھونک رہے ہیں، ایسی آگ میں پھینک رہے ہیں جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ وہ تمہیں کھو دیں گے۔ ہیر، تم پلیز میری خاطر ایک آخری دفعہ کوشش کرو، وہ منت کرتے ہوئے بولی۔ 1000 دفعہ کوشش کر چکی ہوں تو تمہاری خواہش بھی پوری کر دیتی ہوں۔ ویسے بھی میں تو سب کی خواہشوں کی تسکین کے لیے ہی رہ گئی ہوں۔ سب مجھے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر دہکتی ہوئی آگ کی نذر کر دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں کیا کچھ نہ تھا۔ تمنا کو لگا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بات کروں گی آج بابا سے، اگر آج بھی وہ نہ مانے تو پھر میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دوں گی۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ چلو گھر چلیں۔ وہ جیپ سے گاڑی کی چابی ٹٹولتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ تمنا نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ دھرا۔ اب ٹھیک لفظ میرے نصیب میں نہیں ہے، وہ تلخی سے بولی اور مڑ گئی۔ تمنا بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ ہیر نے موقع غنیمت جانا، کیونکہ سبھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ دل میں ایک امید سی لیے وہ گوئی ہوئی، شاید کوئی اس کی حمایت میں بول کر اسے اس دلدل میں دھنسنے سے بچا لے۔ ہیر نے گلا کھنگھارا، لیکن سب اپنے کام میں مصروف رہے، جیسے اس کی آواز کسی نے سنی ہی نہیں۔ اس کہانی کی دوسری ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو سبسکرائب کر دیں۔ ہیر نے سب کو دیکھا، مگر کوئی ایک بھی اس کی جانب متوجہ نہ ہوا۔ ہیر کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ بابا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ بالآخر بول ہی پڑی۔ ہیر، اگر آپ دوبارہ اسی موضوع پر بات کرنا چاہتی ہیں تو آپ جانتی ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم وعدے کے پابند ہیں، اور پھر اگر آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو ہم اسے بھی قربان کر دیتے، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ ہیر کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔
بابا لب پھڑپھڑائے مگر آواز نہ نکلی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی وہ ایک ایک حرکت سے واقف تھے کہ عرفان کیسا تھا، پھر بھی وہ کیسے باپ تھے، ہیر کو سمجھ نہ آتی تھی۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا مگر وہ ماں بھی نظریں چرا گئی تھی۔ بہن کو دیکھا تو وہ سپاٹ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بھائی کو دیکھا تو محض تسلی سے آنکھیں بند ہوئی مگر کوئی بھی اسے ڈھراس نہ دے سکا۔ ہیر بے بسی سے نظریں جھکا گئی اور اگلا لمحہ اس نے آنسو کا گلا گھونٹ کر بولنا شروع کر دیا۔ اگر اب کچھ بچا ہی نہ تھا تو وہ کم از کم اپنی بڑھاس تو نکال سکتی تھی، اس لیے اس نے سب کے سامنے بولنا شروع کیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عرفان کن کن غلط کاموں میں ملوث ہے، بلکہ یہ کہیں کہ ایسا کون سا غلط کام ہے جس میں وہ ملوث نہیں۔ پھر بھی آپ اپنی بیٹی کو جانتے بوجھتے اس دلدل میں پھینک رہے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ بھی بھول رہے ہیں کہ یہ زندگی میری ہے، میرے اللہ نے مجھے دی ہے، اسے گزارنے کا حق صرف اور صرف مجھے ہے۔ یہاں تک مجھے اتنا حق بھی حاصل ہے کہ میں کسی رشتے کے لیے نہ بھی کر سکتی ہوں، مگر میں کیا کروں؟ آپ سب نے مجھ سے یہ حق تو چھین لیا بابا، لیکن آپ میرا نکاح کروا دیں اس کے ساتھ، مگر میری یہ ایک شرط ہے کہ میری میت پر بھی آپ لوگ کبھی مت آئیے گا، میرے گھر بھی آپ لوگ کبھی نہ آئیے گا۔ وہ زاروں کی طرح روتی ہوئی بولی۔ سب کو ہی اس کے الفاظ مار گئے تھے۔ ایک ماں کی تڑپ جاگی تھی، ایک بہن کی محبت جاگی تھی، ایک بھائی کی غیرت جاگی تھی، باپ کے دل میں ٹھیسیں اٹھی تھی، مگر پھر بھی وہ سب پتھر دل بن گئے تھے۔ ہیر نے کچھ بھی نہ کھایا اور چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ہیر کبھی کبھی سوچتی کہ کیا میں ان کی سگی ہی اولاد ہوں، وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پورے گھر میں وحشت زدہ خاموشی تھی۔ اس گھر کی دیواریں چیخ چیخ کر رو رہی تھیں، مگر یہاں کے فرد شفاف تھے، اور اصغر صاحب نے ایک اور فیصلہ کیا تھا جو سب کو جھٹکوں کی زد میں لے آیا تھا، اور سبھی یہ بات ہیر سے کرنے میں ہچکچا رہے تھے۔ مگر اصغر یہ جلدی وہ کچھ بولنے لگی، مگر اصغر صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اگر آپ لوگ یہ کام کرنے سے ہچکچا رہے ہیں تو میں خود کر لوں گا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ نہیں، آپ رہنے دیں، میں خود کرتی ہوں، اسماء آر نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ ڈر تھا کہ کہیں باپ بیٹی میں تلخ کلامی نہ ہو جائے اور اصغر صاحب کہیں کوئی غلط قدم ہی نہ اٹھا لیں۔ ٹھیک ہے، جائیں، مگر یاد رہے ہم نے سننے کے قائل نہیں، جواب ہمیں صرف اور صرف ہاں میں ہی چاہیے۔ لہجہ تنبیہ کرنے والا تھا۔ اسماء آر محض سر ہلا سکی اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی زینے کی طے کرنے لگی۔ دل بنجر لگ رہا تھا، وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ ہر دفعہ کی طرح وہ آج بھی اپنی اولاد کا دفاع نہ کر سکی۔ کتنی مجبور ماں تھی، بلکہ نہیں، ماں کی ڈکشنری میں مجبوری نہیں ہوتی، وہ تو اولاد کی محبت میں بڑی سی بڑی چٹان کو بھی پار کر سکتی ہے۔ اگر وہ ڈٹ جائے تو کوئی ذات اس کی اولاد کو خراش تک نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اسماء آر شروع سے ہی خوفزدہ تھی، ان میں تو اپنے لیے لڑنے کی بھی سکت نہ تھی، تو وہ کیسے کسی اور کے لیے لڑ سکتی تھی؟ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دینا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔
وہ دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی، مگر اندر سے آتی دل خراش رونے کی آواز انہیں ریزہ ریزہ کرنے لگی۔ وہ رو رہی تھی، رو نہیں چیخ رہی تھی، کتنی مجبور ہو گئی تھی وہ۔ اسماء آر کا دل کانپنے لگا۔ انہوں نے لرزاتے ہاتھوں سے دروازے کی ناب گھمائی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی ہیر نے گھٹنوں میں دیا سر دھیرے دھیرے اوپر اٹھایا تھا اور سامنے اپنی ماں کو دیکھ کر وہ بکھرتی چلی گئی تھی۔ ماں خود دوسری جانب دیکھتی ضبط کے بندھن باندھے ہوئے تھی۔ ہیر نے دھیرے سے پکارا۔ اسماء آر کی آنکھ سے ایک موتی گر کر قالین میں جذب ہو گیا۔ وہ اب بھی کھڑکی سے پار دیکھ رہی تھی۔ ہیر، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، انہوں نے بامشکل کہا۔ ہیر کو لگا وہ کوئی خوشی کی نوید سنانے آئی ہیں۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھوں سے آنسو پونچھے اور فوراً سے اٹھ گئی۔ امی کہیں آپ یہی کہنے آئی ہیں کہ بابا نے اس رشتے سے منع کر دیا؟ وہ سرخ آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ اسماء آر خاموش رہی۔ کہیں نا امی، مسکراہٹ ابھی بھی سمٹی نہ تھی۔ تم آج تمہارا شام کو نکاح ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ نم ہو گیا تھا۔ ہیر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ گہری ہوتی مسکراہٹ ختم ہو گئی تھی۔ آنسو دوبارہ بہنے لگے تھے۔ امی آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ ہیں آپ نا جلدی سے بتائیں نا، آپ مذاق کر رہی ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ اسماء آر بھی اب رونے لگی تھی۔ بولیں نا امی کہ آپ مذاق کر رہی ہیں، بولیں۔ وہ آگے بڑھ کر انہیں جھنجھوڑتی ہوئی بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نکاح تو 1 ہفتے بعد تھا۔ آج شام کو کیسے؟ وہ اپنے بال نوچنے لگی۔ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ وہ دیوانہ وار بولنے لگی اور گردن نفی میں ہلانے لگی۔ اسماء آر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے رخسار کو سرخ کر گیا تھا۔ ہوش میں آؤ ہیر، ہوش میں آؤ، یہ تمہارے ابو کا حکم ہے اور تم جانتی ہو وہ نہ سننے کے حق میں نہیں۔ تمہاری بہن کے ہاتھوں میں نکاح کو جوڑا بھجوا رہی ہوں، تیار ہو جانا، کوئی چوں چاہ نہیں چلے گی۔ وہ سخت لہجے میں کہتی وہاں سے جانے لگی، مگر ہیر کے الفاظ شیشے کی مانند ان کے کانوں میں لگے تھے۔ ان کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ آپ نے تو آج تک میری حمایت نہیں کی، بلکہ میری کیا کسی کی نہیں کی، کیونکہ آپ ایک بزدل ماں ہیں جسے اپنی اولاد کا دفاع آتا ہی نہیں۔ ایسا تھا تو بچپن میں ہی گلا گھونٹ دیتی۔ یوں اذیت سے پر زندگی مجھے نہیں درکار تھی۔ ارے ماں تو وہ ہوتی ہے جو کسی سے بھی لڑ جائے، اور آپ اپنے شوہر سے نہیں لڑ پائی۔ جائیں کہہ دے اپنے شوہر سے آج ابھی اور اسی وقت نکاح ہوگا، نکال دے اپنی بیٹی کا جنازہ یہاں سے۔ لیکن یاد رکھے گا وہ جب بھی وہاں آئیں گے اپنے بھائی سے ملنے آئیں گے، ان کی بیٹی آج ان کے لیے مر جائے گی اور کبھی اپنا منہ نہیں دکھائے گی، مرا ہوا بھی نہیں۔ اس نے یہ الفاظ آنسو کی آمیزش سے پاک لہجے میں کہے تھے، لیکن اسماء آر کی روح فن ہو گئی تھی۔ ان میں تو پیچھے مڑنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی، اور پھر ان کے قدم باہر کی جانب بڑھ گئے تھے، مگر انہوں نے پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز محسوس کی تھی۔ ان کی بیٹی بکھر گئی تھی اور وہ کچھ نہ کر پا رہی، کچھ بھی نہیں، جن کو ڈر ہی نہیں تھا مجھے کھونے کا، انہیں کیا افسوس ہوگا میرے نہ ہونے کا۔ نکاح خواں آ گئے۔ وہ سفید گھٹنوں سے نیچے تک آتی فراق میں ملبوس تھی، اس کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیا ہوا تھا اور لال چنری سے گھونگھٹ لیا گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، ایک طرف مولوی صاحب بیٹھے تھے، ان کے ساتھ اصغر صاحب اور عرفان کے ابو جمشید کھڑے تھے۔
ہیر کے دائیں طرف ہیر کا بھائی صفدر کھڑا تھا اور اس کے برابر میں ہیر کی بہن مہک کھڑی تھی، جبکہ اسما اور ہیر کے ساتھ اس کے برابر میں کھڑی